الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 ذوالحجہ جمعہ کے دن سورہ کوثر جس نے بھی ایک بار پڑھی اللہ پاک اسے غیب سے کروڑوں روپے عطا فرمائے گا، اسے کروڑوں کا رزق عطا فرمائے گا۔ تو آج 21 ذوالحجہ جمعۃ المبارک کا عمل قرآن کریم کی ایک سورت کے حوالے سے بہت ہی خاص ہے، اور قرآن کریم کی فضائل میں سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف دامن گیر نہ ہوگا اور نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اتنے میں مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ اور مشق کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے واسطے قرآن شریف پڑھا، اس کا تعلق بھی قرآن پاک سے ہے، اور دوسرا امامت کرنے والا شخص، اس طرح کے مقتدی اس سے راضی رہیں گے۔ بلاتا ہو یعنی کہ مؤذن، ان کو قیامت کے دن کسی قسم کا خوف نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اے ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعت سے زیادہ افضل ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا پڑھنا اتنا افضل ہے کہ اگر آپ 100 رکعت نفل ادا کریں تو اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی ایک آیت کو صبح سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات میں غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ اور آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ اس دنیا میں بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے خلاصی کی آخر کیا صورت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، جو انسان قرآن پاک میں اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈتا ہے وہ کبھی فتنے میں نہیں پڑے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکیاں ملتی ہیں۔ خیال رہے، الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہٰذا فقط اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ خیال رہے کہ الف لام میم متشابہات میں سے ہے، اس کے معنی ہم تو کیا جبرائیل امین بھی نہیں جانتے، مگر اس کے پڑھنے پر ثواب ہے۔ معلوم ہوا قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب اور اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں بلکہ بغیر سمجھے بھی ثواب ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا اور اس کی سفارش کرے گا اور اسے بخشوا دے گا۔ تو روحانی وظائف کے پیارے اور معزز ناظرین، آج کا ہمارا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک سورت کے حوالے سے ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ وظیفہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خیال کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ اپنے میرا چینل روحانی وظائف کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں، لہٰذا آپ لوگ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو عمل کیا ہے؟ آج 21 ذوالحجہ جمعہ کا دن ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے ہی وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 بار یا 7 بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد، یا درود ابراہیمی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے، آپ اپنے قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، آپ کو کتنے رقم چاہیے، 10 لاکھ 20 لاکھ تو کروڑوں چاہیے، فوری انتظام ہوگا اس وظیفے کے بعد۔ بس آپ نے نیت کرنی ہے کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، آپ اپنا گھر نیا بنانا چاہتے ہیں، کوٹھی چاہتے ہیں، کار چاہتے ہیں، کوئی بھی
یا آپ کرائے کے مکان پہ رہ رہے ہیں، آپ کو اپنا ذاتی گھر چاہیے، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہیے، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، اس کی نیت کر کے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وظیفے کا آپ نے آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے سورہ کوثر کا ہے۔ تو سورہ کوثر تو بہت ہی آسان سی صورت ہے، ہر بچے کو زبانی یاد ہوتی ہے، بڑوں کو زبانی یاد ہوتی ہے، اور اسے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت کہا جاتا ہے، اور اس صورت کو دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ رب العالمین کے خزانے مانگنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے منہ آپ پر کھول دے، تو آج سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں رزق کی بارش آپ پر ہو تو آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، تو آج 21 ذو الحجہ کے دن سورہ کوثر کو پڑھ لو۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، تو آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت اس طرح سے کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو سورہ کوثر کو آپ نے پہلے نمبر پر 21 بار پڑھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ نے دوسرے نمبر پر بھی قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت پڑھنی ہے، وہ سورہ اخلاص ہے۔ تو سورہ اخلاص کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پہ سورہ اخلاص آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص بھی پڑھ لی تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ تو لگاتار آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ہاتھ پر دم کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے ہاتھ پر یہ تمام وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ پر دم کر لینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ اپنے چہرے پر پھیر لیجئے، اور اس کے بعد جب آپ چہرے پر پھیر لیں تو ایک تسبیح یا اللہ یا رحمان کی پڑھ لیں، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان، اور پھر دعا مانگتے جائیں، دعا مانگتے جائیں، دعا مانگتے جائیں اللہ پاک سے۔ ان تمام اعمال کے بدلے میں بولے، یا اللہ میں تیرے آگے ہاتھ پھیلاتی ہوں، میں تیرے آگے اپنا سر جھکاتی ہوں، اے میرے مولا میری تمام حاجتیں، تمام دعائیں قبول فرما لے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اور اللہ پاک آپ کو اس وظیفے کی برکت اور جمعۃ المبارک کے برکت کے صدقے میں آپ کو ہر چیز عطا فرمائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ، آج کا عمل۔ تو آپ لوگ مزید وظائف کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں، نماز کا ضرور اہتمام کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجواد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالی میرا جو بتایا ہوا عمل ہے اور میری ہر بات اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔